ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو آج کے دن اچانک ایسا فیصلہ سامنے آ جانا اور پھر الیکشن کمیشن کا پیر کو یہ کہنا کہ ہم مشاورت کریں گے، یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں وہ مشاورت تو کریں گے، وہ تو کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے. عدالت نے تو کلیئر کر دیا نا، آپ عمل درآمد کریں فوراً. نہیں ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے کر دی تھی یہ بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو امینڈمنٹ کا پروسیجر ہے، امینڈمنٹ کا جو پروسیس ہے اور یہ ججمنٹ آیا، اس میں ایک دوسرے پہ اثر انداز نہیں ہوتے. کیونکہ اگر گورنمنٹ کے پاس نمبر جو آج ڈنر ہو رہا ہے اس میں پتہ لگ جائے گا کتنی تعداد میں پارلیمنٹرین وہاں آتے ہیں. تو اگر تو ان کے پاس تعداد اویلیبل ہے تب تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی. اور مجھے تو ذوالفقار علی بھٹو کا دور یاد آتا ہے. اس زمانے میں بھی اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے ڈنڈے کے زور سے بہت سی امینڈمنٹس کروائی تھی. بندوں کو پکڑو دھکڑو لاؤ، حاضر ہونا ضروری ہے. پرانے کھیل چل رہے ہیں آپ کے. ہاں یہ پرانا بھئی ہمارا خوبی یہ ہے کہ ہم پرانی باتیں ریپیٹ کرتے ہیں، ہم نئی غلطیاں نہیں کرتے. دائروں کے سفر وہ ہم پرانے کوئی ریپیٹ کرتے ہیں. ذرا بھٹو کے دور میں چوتھی، پانچویں، چھٹی ان چار امینڈمنٹس کی بیک گراؤنڈ تو اسٹڈی کر لیں نا. آپ کو بہت سی باتیں لگیں گی کہ آج والی قصے کہانیاں جو ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ اثر انداز نہیں ہو سکتا اینی طرح. اگر ان کے پاس نمبر ہے تو وہ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یا یہ ہے کہ وہ اگر کمپرومائز کریں تو مولانا والی کچھ باتیں شامل کریں، کچھ نہ کریں. کیونکہ اس امینڈمنٹ میں جو سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. کیونکہ باقی لوگوں کی تو ابھی سروس باقی ہے نا، کسی کے 1 سال، کسی کی 3 سال، کسی کے 2 سال، ان کو تو خاص فرق نہیں پڑتا. چیف جسٹس صاحب تو اکتوبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپیس ان کو ملتی ہے. باقی لوگ تو ان کے پاس تو ہے سپیس سپریم کورٹ پہ رہنے کی. خیر جہاں تک یہ بات ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک طرح کی اس کوشچن کا جواب ہے جو الیکشن کمیشن نے جو دیا کھڑا کیا تھا تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن کو ڈیلے کریں. الیکشن کمیشن کا رویہ بڑا واضح ہے. اس وقت جو ہمارے ہاں ڈومیننٹ گروپ ہے الیکشن کمیشن اس کا حصہ ہے، اور اس کے مطابق میرا نہیں خیال کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اگر ریجیکٹ نہیں کرے گا تو کم از کم امپلیمنٹیشن کو ڈیلے کرے گا. تاکہ یہ امینڈمنٹ کا فیصلہ ایک طرف یا دوسری طرف ہو جائے. اور الیکشن کمیشن کے لیے سب سے بڑی جو امبیرسنگ سچویشن تو وہ اوریجنل جو ججمنٹ آیا تھا جولائی میں، اس میں یہی تھا کہ اگر آپ سمبل نہیں دیتے کسی پارٹی کو تو اس پارٹی کو الیکشن لڑنے سے ڈینائی نہیں کر سکتے آپ. یہ ہے پوائنٹ جو اس میں ریپیٹ ہوا ہے آج کے اس لیٹر میں. میرے نزدیک وہ ججمنٹ بڑا کلیئر تھا، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن اس سسٹم کا حصہ ہے جس نے موجودہ نظام کو بچایا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے کوئری ڈال دی. اب بھی الیکشن کمیشن اس کی امپلیمنٹیشن کو ڈیلے کرے گا. اچھا، کیونکہ ڈیلے کرنے کا تو 36 طریقے ہوتے ہیں نا. ہاں جی ہم اس پہ غور کریں گے، اس پہ غور کریں گے، دوبارہ میٹنگ ہوگی، اس پہ غور کریں گے. ادروائز میرے نزدیک جب سپریم کورٹ ایک ججمنٹ دے دیتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو سارے اداروں کو انڈر کانسٹیٹیوشن اس سے کمپلائی کرنا ضروری ہے. اگر سپریم کورٹ کہتا ہے یہ ایک پارٹی ہے، ختم، میں اسے پارٹی کو نہ مانوں، پارٹی مجھے ناپسندیدہ ہو، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سارے اداروں کو جس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے ان کو اس سے کمپلائی کرنا ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی نہ کوئی راستہ جو نکالا ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ دیکھیے امینڈمنٹ کرنی ہے، اس پہ ایک طوفان کھڑا ہوا ہے. یہ ریمارکس آ گئے، یہ ایویلویشن آ گئی سپریم کورٹ کی نئی، اس پہ بحثیں چل رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے اس قسم کی غیر ضروری بحثوں سے کیا پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی مسائل حل ہونے کا کوئی امکان ہے؟ مسئلہ کون سا ہے؟ اقتصادیات ہے یا پی ٹی آئی کی چھٹی کرانی ہے؟ کون سا مسئلہ اہم ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی چل نہیں سکیں گی کہ اکانومی بھی ہو، اس کی بھی چھٹی ہو جائے. کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کی پالیٹکس جو ہے کولیپس کر جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کمپرومائز کرے گا کون؟ میرا سوال بھی یہی ہے کہ ہم نے دیکھا 8 سپتمبر کو جب علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک تقریر کی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہوا. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا. اب بانی پی ٹی آئی جس قسم کے ٹویٹ کر رہے ہیں، اس کے اثرات ان کی پارٹی پر کیا ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کی تو انویسٹیگیشن چلتی رہتی ہیں، تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اور انویسٹیگیشن صحیح،
اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے تو آپ جو مرضی کہہ لیں لیکن جب یہ معاملہ کورٹ میں اگر کبھی گیا، اب وہ تو شاید جا ہی نہ سکے، لیکن اگر گیا تو وہاں یہ اسٹیبلش کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ایک شخص جیل میں ہے اور اس کی اتنی لمبی چوڑی ٹویٹ جو ہے وہ جاری ہو گئی ہے. یہ کس طرح آپ اس ریلیشن شپ کو اگر کسی کو پیغام دیا ہے تو وہ وربلی دیا ہے نا، کوئی سٹیٹمنٹ لکھ کے تو دے نہیں سکتے آپ جیل کے اندر، چیکنگ ہوتی ہے آپ کی وہاں آنے جانے پہ. تو یہ کسی نے اگر لگایا ہے یا جو بھی کیا ہے تو وہ اسٹیبلش کرنا 1-to-1 ریلیشن شپ کے واقعی انہوں نے کہا ہے. ان کی پارٹی نے ایوان میں اون کیا ہے، اون کیا علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ عمران اون کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ پارٹی اس سے پارٹی کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں. اس سے پارٹی کے لیے نہیں، پارٹی کے لیے مشکلات تو ہیں آلریڈی، اس سے زیادہ اور مشکلات کیا ہو سکتی ہیں. ایک ہی چیز رہ گئی ہے نا یہاں اس وقت، پارٹی بین نہیں کی گئی اب تک جس کا ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ تو اور جو کچھ ہو چکا ہے. دیکھیں مجھے اس قسم کی باتوں سے اس لیے حیرانی نہیں ہوتی کہ میں نے پاکستان کی تاریخ کو کلوزلی پڑھا ہے اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ اس قسم کے کام ہوتے رہے ہیں. پیپل پارٹی کے جو انہوں نے اتنا غصے کا اظہار کیا بلاول بھٹو نے، انہیں کہا کہ ذرا پیچھے جا کے ضیاء الحق کا دور کو ذرا اسٹڈی کر کے دیکھیں کہ ان کی والدہ کے ساتھ، پہلے ان کے والد کے ساتھ، نہیں دادا ہوئے اس کے تو، جی ان کے دادا جی، بلکہ نانا ہوئے، بلاول کے نانا ہوئے، ان کے نانا کے ساتھ کیا ہوا، ان کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا اور کس قسم کے الزامات لگے. تو وہی چیز ہم اب ڈیفرنٹ انداز میں، اس کا لیٹسٹ ایڈیشن آ گیا. اس زمانے میں ظاہر ہے ٹویٹ نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، 1980s کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اب چونکہ یہ فیسلٹیز مل گئی ہیں تو لوگ اپنی مرضی سے چیزیں نکالتے رہتے ہیں، چھاپتے رہتے ہیں، جھوٹے اکاؤنٹ چلتے رہتے ہیں. میرا اپنا جھوٹا اکاؤنٹ پچھلے ٹویٹ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. آپ بھی متاثرین میں سے ہیں اس کا ہاں، مطلب میرا کوئی تعلق نہیں تھا کسی اکاؤنٹ سے، لیکن میری طرف سے بیان جاری ہو رہے ہوتے تصویر کے ساتھ. تو یہ چیزیں کورٹ میں اسٹیبلش کرنا ایک میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، وہ جو کہتے ہیں اسے اون کرتے ہیں، اور یہ اگر وہ کریں گے تو ٹھیک ہے، وہ دوسری بات ہے. دوسری یہ ہے کہ پھر ڈیبیٹ ہوگی. یہ جو ڈیبیٹ جو ایسٹ پاکستان کا انہوں نے تذکرہ کیا 71 پہ، اس پہ آپ لٹریچر کو تو پڑھیں نا، اس پہ ڈیبیٹ موجود ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے، خان صاحب بھی یہی تلقین کر رہے ہیں بار بار کہ اس کو پڑھا جائے. ڈاکٹر صاحب مولانا ایک بار پھر اہمیت اختیار کر گیا، ابھی کچھ دیر میں پی ٹی آئی کا وفد بھی جا رہا ہے ان سے ملنے کے لیے. تو مولانا اپنا وزن کہاں ڈالیں گے؟ رات کو ابھی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ان کی، وہ آخری وقت تک اپنے آپشنز اوپن رکھیں گے. اور کتنا آخری وقت؟ نہیں، ابھی آنا ہے نا جب وہاں ووٹ کا وقت آئے گا. اچھا، اگر یہ پیش ہوئی، کیونکہ مولانا کو خراب بھی تو کافی کیا گیا ہے نا، تو مولانا بھی تو کوئی کم تجربے کار انسان نہیں ہے. یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ویسے تعداد بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر امینڈمنٹ اتنی ہی ضروری ہے، ملکی مفاد میں ہے اور جوڈیشل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہے، تو پھر اپوزیشن سے ڈسکس ہونی چاہیے. اچھا، لیکن ہمارا رویہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں وہ رولنگ پارٹی کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتی ہیں زیادہ تر. بہت تھوڑی امینڈمنٹس ایسی ہیں جو نان پارٹیزن آپ کہہ لیں انداز میں ہوئی ہیں. تو اس میں بھی چونکہ چیز کو خفیہ رکھا جا رہا ہے، یعنی آفیشلی آپ کو بتانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ کچھ عرصہ ہوئے، 2 ہفتے ہوئے ایک پروگرام چل رہا تھا تو پی ایم ایل این کے ایک سینئر لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ گفتگو اسپیکولیٹو انفارمیشن کے اوپر ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ خفیہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خفیہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کچھ ایسے مفادات ہیں جن کو کور کرنے کے لیے ایک بڑے پیکج میں ڈال دیا گیا. یہ بڑا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ کا مفاد تو 1 یا 2 کلاس سے ہوتا ہے، لیکن اس میں اور بہت سی چیزیں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ڈال دو، وہ بھی ڈال دو، تاکہ یہ دکھایا جا سکے. پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتی، پرسن اسپیسیفک نہیں. دیکھیں پرسن اسپیسیفک تو کبھی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کس کے لیے ہو رہی ہے. جو میں نے پہلے باتیں کی ہے نا، 5th امینڈمنٹ تھی جو بھٹو صاحب نے کی تھی، پھر اس کے بعد 6th آئی تھی. نام نہیں تھا بندے کا، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ کس کو رکھنے کے لیے اور کس کو نکالنے کے لیے یہ امینڈمنٹ کی. اسی طرح ہمیں اب بھی پتہ ہے کس کو رکھنے کے لیے اور کس کو پش بیک کرنے کے لیے. یہ ایکسپلینیشن آپ جو ہے اس قسم کی دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں
کچھ چیزیں اب اگر سیاسی جماعت کے یعنی رولنگ پارٹی کے مفاد کی نہ ہوتی تو یہ کانٹینٹ ڈسکلوز کر کے اپوزیشن سے ڈسکس کر لیے جاتے. تو اس لیے اس امینڈمنٹ کا پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ تو کل ہی پتہ لگے گا. لیکن یہ کل کے بعد پھر سینٹ میں جائے گی, سینٹ میں بھی دیکھا جائے گا کہ کس طرح ہوتا ہے. اور آخری وقت پہ ہاں وہ دیکھیں نا, اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ امینڈمنٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. ایک اگر دن میں آپ امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا جوک ہے, اور اس پہ اعتراضات ہمیشہ ہوں گے کہ اس طرح آپ کانسٹیٹیوشن کو ایک دن میں اگر انڈرمائن کر دیتے ہیں, یہ انڈرمائننگ ہو جاتی ہے. ادروائز امینڈمنٹ پہ بحث ہونی چاہیے, اور بحث کے بعد دوسرے ہاؤس میں جائے, وہاں بحث ہو, اس کے بعد اس میں ہفتے 10 دن 12 دن لگنے کے بعد کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, تب تو بات بنتی ہے. لیکن جس طریقے سے پش کر رہے ہیں تو اس تھیلے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی باتیں موجود ہیں جس کا ایکسکلوسیو مفاد پریزنٹ رولنگ سسٹم کے ساتھ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو افشا نہیں کیا تو پہلے ہی متنازع بنا دیا گیا اس چیز کو کہ دیر از سم تھنگ